اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ مزہ تب آتا ہے جب اللہ بندے سے محبت کرے۔ کامیابی اصل اس میں ہے۔ اللہ سے اس فضل کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم کرے، ہمیں ایمان میں مضبوطی اور استقامت عطا فرما، ہمیں صرف یہ فکر عطا فرما دے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور دلیل انسان کی ایمان کی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا وہ دیندار کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات نیکی کرنے کے بعد انسان اس نیکی پہ اعتراض آتا ہے، اللہ سے دور ہو گیا، نیکی تو قبول ہی نہیں ہوئی نا، اکڑ گیا، اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، دکھا رہا ہے، نیکی ریاکاری میں کہاں قبول ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان گناہ کر کے شرمسار ہو جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ گناہ اس کو اللہ کے قریب لے گیا۔ یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں، جو دنیا کے اندر بھی جن پر عذاب ہوا اور جن میں آخرت کا بھی عذاب ہے، اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ٹھہرے، غضب کے مستحق ٹھہرے۔ دنیا کے اندر ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ جو طاغوت کی عبادت کرنے والے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ ایک دفعہ انسان کلمہ پڑھ دے، یہ کلمہ جو ہے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو ہدم کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی بڑا ظلم کرتا ہے اور اس نے افتراء کیا ہے جو پورے فرد کی غلطی کی وجہ سے پورے اس کے قبیلے اور خاندان اور قوم کو اس غلطی کی طرف نسبت کر دیتا ہے۔ یعنی ایک فرد کی غلطی ہے تو اس سارے کا سارے ایسے ہی ہیں، ساری قوم ہی ایسی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، نہ اختیار کرو، الیہود، یہودیوں کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، اپنا ولی اور دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان کے کچھ لوگ ولی ہیں، دوست ہیں کچھ لوگوں کے، ومن یتولہم منکم، اور جو والی بنائے گا، دوست بنائے گا ان کو تم میں سے جو بھی ان سے ولایت رکھے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کل آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا یہ مضمون پورا کا پورا کہ اللہ کے دین اور اللہ کے قوانین جو نازل کردہ ہیں ان پر من وعن، ان کو تسلیم کر کے عمل کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر اس میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، خاص طور پر قوانین سے، حدود وغیرہ سے کتراتے تھے، بھاگتے تھے، اور کیا کیا راستے انہوں نے اختیار کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس کے بعد یہ مضمون آگے جاری ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کہ ایمان والوں یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔ اولیاء، ولی کی جمع ہے، اولیاء اللہ، ولی اللہ، جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ یہ لفظ کئی دفعہ گزرا ہے، میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، محبت کے ساتھ، دل میں محبت رکھے، کیونکہ ولایت کا تقاضا محبت، دلی محبت ولایت تقاضا کرتی ہے، اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کے لیے کوشش کرے۔ تو یہودیوں سے اور نصارہ سے، یہ جو دینی دشمن ہے تمہارے، ان سے دلی دوستی کبھی بھی مت رکھنا۔ ان کو فائدہ پہنچانے کی یا ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو دل سے۔ کیوں؟ یہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دین کی مخالفت کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد ہے، یہ کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور کے حوالے سے تاتاریوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اہل ذمہ تھے، وہ اپنا ذکر کرتے ہیں بغداد وغیرہ میں، جو کافر رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کی خبریں، اطلاعات، ان کی جاسوسی کر کے جو کافر ممالک میں ان کے جو ہم مذہب تھے ان تک یہ ساری اطلاعات اور خبریں پہنچاتے تھے۔ تاتاریوں کا حملہ اور ان کا غلبہ، اس میں ایک بڑی وجہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے کفار تھے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ ولایت اختیار کرے گا، ان کو دلی دوست بنائے گا، کوئی بھی ہو، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے، کیونکہ اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔
کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ان پر اثر انداز ہوگا. یہودی اور عیسائیوں کی محبت ایسے ہی نہیں رہے گی. ابھی آگے آپ جب پوری تفصیل سے پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ان کی محبت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے، آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کی جو سیٹ جگہ ہے، اصل جگہ ہے، وہاں نہ رکھنا، ایسی جگہ پر رکھنا جو جگہ اس چیز کی نہیں ہے. ولایت جہاں پر ان کو رکھنی چاہیے تھی، ولایت جہاں پر ان کی ہونی چاہیے تھی، انہوں نے ولایت کو وہاں پر نہیں رکھا. محبت جہاں ہونی چاہیے تھی مومنین کے ساتھ، وہاں انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس محبت کو لے جا کر رکھ دیا کافروں کے ساتھ. تو یہ ظالم قوم ہے، اللہ ایسی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. بعض اہل تفسیر نے اس میں ایک واقعہ تذکرہ کیا ہے صحابہ اکرام کا، جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان کی اسلام سے پہلے انصار کی جو مشرکین انصار تھے، اور وہاں اس علاقے میں رہنے والے، یثرب میں رہنے والے جو یہودی تھے، اور 3 مشہور قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو ان کے اپنے اپنے معاہدے تھے، ان کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے پہلے سے. جب یہ اسلام لے آئے تو بنو قینقاع کے خلاف سب سے پہلی کارروائی ہوئی، ان کو ان کا گھیراؤ کیا گیا بدر کے بعد. تو اس وقت کئی منافقین ان کی حمایت میں اتر آئے، نہیں ان کے خلاف سخت کارروائی نہ کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے. وجہ یہ تھی کہ کل کو ہو سکتا ہے ہم پر غالب آ جائیں، اسلام پتہ نہیں آج ہے کل نہ ہو، کل کو ایک ہی حملہ ہوگا اور ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہے تو یہ ہمیں بھی مار دیں گے. کل کو اگر مسلمان ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو کم از کم ہماری یہ تعلق، دوستی اور ان کی حمایت کام آئے گی، ہمیں فائدہ دے جائے گی، ہم بچ جائیں گے. اس میں 2 برائیاں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے وعدوں پہ یقینی نہیں ہے، ان کو یہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہے عارضی ہیں، وقتی ہیں، ٹیمپریری ہیں، 8-10 سال کی کہانی اور یہ ختم ہو جائیں گے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اور دوسرا پھر ان کافروں کے ساتھ، یعنی ایمان دل میں نہیں ہے، منافقین ایمان دل میں نہیں ہے. اب اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. یہ بیماری کفر اور شرک کی بیماری ہے، جس کو منافقت کہتے ہیں. جن کے دلوں میں ابھی تک کفر موجود ہے، ان کو آپ دیکھیں گے یسارعون فیہم، بہت جلدی کرتے ہیں ان میں، یہود و نصارہ کے معاملے میں ان کو بہت جلدی ہوتی ہے ان کی حمایت کی. جیسے کوئی معاملہ ہو تو ان کی حمایت میں فوراً آگے بڑھ جائیں، ان کا فوراً ساتھ دیں. یقولون، اور یہ بات کہتے بھی ہیں کہ نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت اور آفت نہ پہنچ جائے، کہ اگر یہ کافر غالب آ گئے، مسلمان ختم ہو گئے تو ہم مارے جائیں گے، تو آ کے ہمیں بھی مار دیں گے. تو ڈر ہے، اس لیے ذرا سا ان کی حمایت میں ہاتھ رکھو تاکہ کل کو ہمیں ان سے فائدہ ہو سکے. یہ آج کے دور میں آپ بہت سارے ہمارے مسلمانوں کو بھی دیکھیں گے، جو نام کے حکمران طبقہ بھی، جو ہمارے آ کے سیاستدان بھی آتے ہیں، دیگر بھی آتے ہیں، اور دیگر جو یہاں پر ہمارے موجود ہیں عام لوگ، جو خاص طور پر طبقہ ہے، دین بیزار طبقہ ہے، ان کی زبانیں اسلام کے خلاف کتنی لمبی ہوتی ہے. یا کوئی میڈیا کا حال آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہوا کوئی داڑھی والا پکڑا جائے تو داڑھی کی وجہ سے انہوں نے دین کو بدنام، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مولوی ہو یا نہ ہو، بس اس کی داڑھی ہے تو دین کو بدنام کرنا ہے. اور یہی لوگ ہیں کہ جن کو ڈر، یہ مصیبت یہ رہتی ہے کہ امریکہ، یورپ، برطانیہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ ان کی ناراضگی کا سبب بنے. اب اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمان اپنے لیے ان حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو حقوق جو ہے کم از کم اقلیتوں کو دیے گئے ہیں، وہی حقوق ہم مسلمانوں کو تو مل جائے. کوئی کافر اٹھ کر کسی مسلمان کو جلا دے، مار دے، جیسے پہلے واقعات ہوئے کچھ، تو کوئی نہیں بولا. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، کوئی نہیں بولے گا. لیکن کوئی ریئیکشن آ جائے، اور وہ بھی پتہ بعد میں جب کہانی کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، تو پلاننگ ہی تھی. خاص طور پر جڑاں والا واقعہ جو ہوا تھا ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے، جو عیسائیوں کے گھر جلا دیے تھے، وہ خود پریشان تھے کہ جو یہاں کے لوکل مسلمان تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، جو آس پاس کے یہ پتہ نہیں کوئی باہر سے آئے تھے جو یہ کر کے گئے تھے. اور پھر بعد میں جو عیسائیوں کے مظاہرے دکھائے گئے، وہ عیسائی بھی پریشان تھے کہ مظاہرے کرنے والے نام جانتے ہیں ہمارے علاقے کے کون لوگ ہیں، جلانے والوں کا بھی نہیں پتہ، اور ادھر سے عیسائیوں کی طرف سے مظاہرہ کرنے والوں کا بھی نہیں پتہ. خوشنودی کس کی چاہیے تھی؟ وہاں پہ ہر کوئی گیا،
بڑے سے بڑا عہدیدار گیا، بڑے سے بڑا آدمی گیا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور جس انسان کی طبیعت میں مزاج میں یہ ہو کہ اگر وہ اسلام کی کوئی چھوٹی سی بات ملے تو اس کو لے کر، مسلمانوں کی کوئی حرکت مل جائے تو اس کو لے کر کھلم کھلا اس پر رد کرنا اور کھلم کھلا اس پر چیخنا چلانا، اور اگر کافروں کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے اس کو چھوٹے سے چھوٹا بنا کر پیش کرنا، اس آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، اپنا علاج خود کرے، اپنے ایمان کو خود چیک کرے، یہ مسلمانوں والی علامت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر اور شرک کی، یُسَارِعُونَ فِیہم، یہ ان کافروں کے یہودیوں کے متعلق جلدی مچاتے ہیں ان کے خوش کرنے میں، ان کو راضی کرنے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت اور آفت نہ آ جائے، اگر آ گئی تو کم سے عیسائی ہمارا ساتھ تو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح ہو جائے گا، مسلمان غالب ہوں گے، او امر من عندہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص معاملہ آئے گا ان یہودیوں کے لیے بھی اور ان منافقین کے لیے بھی، ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کے دل سے منافق ہے، جیسا کہ بعد میں ہوا، اور بنو قریظہ کو جس طریقے سے حصار کر کے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو مدینہ سے اور مدینہ کے حدود سے باہر نکال دیا گیا کہ اس علاقے میں رہیں گے ہی نہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ان قریب اللہ کی طرف سے فتوحات آئیں گی، جب یہ غلبہ ہوگا مسلمانوں کا، فَيُصْبِحُوا، تو ہو جائیں گے کم بخت منافق جو ہیں، عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، ان چیزوں پر جو یہ چھپا رہے ہیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، شرمسار، ان کو پھر شرم آئے گی، پھر منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے ہونا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے فتح ہے، اللہ آپ کو اور مسلمانوں کو غلبہ دے، ان یہودیوں کو اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو، اس کے لیے چند اللہ کے قوانین ہیں جو اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ اب جب یہ شرمسار ہوتے ہیں، جب ان کو شرم آتی ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، تو اہل ایمان کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، مضبوط قسمیں، انہم لمعکم، کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو وہی تھے نا جو کہتے تھے یہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور یہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ ان کے لیے تعجب ہے اہل ایمان کی طرف سے ان منافقین کے لیے۔ اب اللہ کس کو عزت دیتا ہے، کس کے لیے فتح ہوتی ہے، اور کون ہے جو یہود و نصارہ کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں کافروں کو، کیونکہ کافر آپ کا بھلا کبھی نہیں چاہے گا، اور یہ دنیا کی ریئلٹی ہے، آپ جتنا اچھے میٹھے اور بن جائیں، جو ہم سورہ بقرہ میں پیش ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ خود ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جائیں، پورا اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں۔ یہ دنیا دینی اعتبار سے تقسیم ہے، مذہب کے اعتبار سے تقسیم ہے، اگر آپ مذہب کو ختم کر دیں اور ختم کرنے کی بات کریں، یہ ریئلٹی نہیں ہے، اس زمین کی حقائق یہ نہیں ہے، زمین کے حقائق، دنیا تقسیمی مذاہب کی بنیاد پر ہے، اور لوگ اسی بنیاد پر لڑتے بھی ہیں، دنیاوی مفادات پر بھی لڑتے ہیں اور یہ دین کی بنیاد پر بھی لڑتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے مفادات کے لیے یکجا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح سے کافروں کو دوست بنائے گا تو ایک طرح سے وہ مرتد ہو گیا ہے، دین سے پلٹ گیا ہے، اس کے دل میں دین کی عزت احترام، مسلمانوں کی عزت احترام باقی نہیں بچا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، میں بات اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اللہ کے دین نے غالب آنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور کئی جگہ پر ہے قرآن مجید میں، اللہ کے دین نے غالب آنا ہے، بس اللہ مجھے اپنے دین کے غلبے میں استعمال کر لے۔ غالب تو اللہ کا دین آئے گا، اللہ کسی طرح مجھے استعمال کر لے اس دین کے غلبے میں، ورنہ یہ دین غالب آیا اور میں اس کے خلاف رہا تو میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ اس منافقین والے کردار کے اندر ہم مسلمانوں کی آج کے دور کی اکثریت کو اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص بھی ارتداد کرے گا تم میں سے، پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، کافروں کو دوست بنا کر کھلم کھلا مرتد ہو کے، تو اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اور میری ضرورت نہیں، اللہ چینج کر دیتا ہے، اللہ کا دین میں نے کہا غالب آئے گا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونہ، پہلی ان کی صفت ہوگی کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، مزہ تب آتا ہے جب اللہ بندے سے محبت کرے،
کامیابی اصل اس میں ہے، اللہ کی بندے سے محبت کرنے میں کامیابی ہے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اور میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، میرے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر یہ جو قرآن مجید میں احادیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ اپنے کلم میں پڑھتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، مجھے ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، میں کوئی بھی ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، کسی بھی زمانے کا ہوں، کسی بھی ملک کا ہوں، اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو ہی کامیابی، ورنہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کا لوگوں کے ساتھ تعامل کیا ہوگا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، بڑے نرم مزاج ہوں گے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کہتے ہیں جو نرم، جھکا ہوا، تابع دار، یہ مومنوں کے ساتھ، مومنوں پر نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر سخت اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اعزہ، عزیز، عزت، سختی کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ یہ کافروں کے سامنے سخت ہو کر، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں 26 پارے کی آخری آیت میں ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوصاف، صحابہ کے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ جو ہیں، جو اصلی حقیقی محبین ہیں، یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں، چاہے وہ اس کی قوم کو ہو، چاہے اس کا مخالف ہو، اور کافر چاہے اس کی قوم کا ہو، اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ حکمت یہ ہے، سمجھداری یہ ہے جو ایمان کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سختی کے موقع پر سختی کرے اور نرمی کے موقع پر نرمی کرے۔ اب آپ تھوڑا سا ہمارا مزاج دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر ایک عجیب لبرل ٹائپ کے، یا ویسے بھی ہمارے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں، خالی لبرل نہیں ہے، آج کل ایک مزاج بن گیا، ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کو سختی دکھانی ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے، اپنا کبر دکھانا ہوتا ہے، اپنی بڑائی دکھانی ہوتی ہے دیندار طبقے پر، جبر، زور، بدتمیزی، جہالت، گالم گلوچ، سارا۔ اور جس کو احترام اور عزت یاد آتی ہے گفتگو ڈیبیٹ کرتے ہوئے، کوئی گفتگو کرتے ہوئے، کوئی بات چیت کرتے ہوئے بڑے احترام کے ساتھ، وہ سارا گوروں کے ساتھ ہوتا ہے بارہ، یعنی ان سے بڑا مرعوب ہو کے رہنا۔ مومن ایسا نہیں ہے، مومن کے ساتھ وہ چاہے کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی کونے کا بھی ہو، اس کے ساتھ وہ میٹھا بن کے رہتا ہے، نرم بن کے رہتا ہے، اس کے کام آتا ہے، کیونکہ اس کا یہ کام آنا، مومن کے ساتھ دوستی کرنا، مومن کے کام آنا، مومن کے لیے نرم مزاج دینا، اللہ کی عبادت ہے۔ اور کافروں پر سخت ہونا، کافروں کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہے اور میرے بھی دشمن ہے، میں اپنے حقیقی دشمنوں کو صحیح معنی میں پہچان لوں۔ لیکن اس سختی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بد اخلاقی سے پیش آئیں، ہر وقت آپ ان کے ساتھ تذلیل کریں، ان کی تحقیر کریں، آپ نے ان کو دعوت بھی دینی ہے، آپ نے ان کو سمجھانا بھی ہے، لیکن مزاج کو آپ سمجھیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے میٹھے بھی نہ بن جائے کہ اپنے آپ کو ان سے کمتر محسوس کریں، احساس کمتری، احساس برتری، یہ والی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ نمبر 3، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ نمبر 4، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت، طعنہ دینے والے کی ملامت پر اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ملامت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ ایک اکثر لوگ زندگی مشکل اپنی ان میں ڈال دیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے، اپنے چین سکون کو ختم کر دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دین پر عمل کرتے ہوئے میں نے داڑھی رکھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میں جہاد کر رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں دین کی بات کر رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس محفل میں سے اٹھ کر میں کسی بڑے ریسٹورنٹ میں، 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں کسی بڑی پارٹی میں بیٹھا ہوں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اللہ کی عبادت کے پیدا ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اور وہ ہے حکمت۔ حکمت کے ساتھ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ بعض اوقات انسان، ہم مسلمانوں میں بعض افراد میں نے یہ بھی دیکھے ہیں، جب اس طرح کی چیز پڑھتے ہیں نا تو وہ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، بد اخلاق بھی ہو جاتے ہیں۔ ملامت کرنے والی کے ملامت سے نہ ڈرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور بدتمیزی اور بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اجازت نہیں دی۔ انسان کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کافر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
وہ کچھ بھی کہتا ہے وہ آپ پہ ہنسے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ کے ساتھ آگے آئے گی اگلی آیات کے اندر یہ وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کے اوپر ملامت کرتے ہیں، کس طرح آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے انسان کو اپنے دین پر، جس دین پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے وعدوں پر پکا یقین ہو، اپنے اللہ پر مضبوط اعتماد ہو، تو اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو صفات ان لوگوں کو نصیب ہوں گی، یہ چار باتیں، اللہ کی محبت ہے، آپس میں لوگوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یہ صفات آپ کو نظر آئیں گی صحابہ کرام میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے مرتدین کے خلاف قتال کیا، اس کے علاوہ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ صفات ان کے اندر آپ کو بڑی کھلی ہوئی نظر آئیں گی، کسی کی پرواہ نہیں تھی، کھل کر ڈٹ کر بات کرتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، جسے دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کی اپنی کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اگر یہ ہمیں اگر یہ چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی نصیب ہو جائے تو اللہ سے اس فضل کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم کرے، ہمیں ایمان میں مضبوطی اور استقامت عطا فرما، ہمیں صرف یہ فکر عطا فرما دے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ باقی دنیا ہوتی ہے راضی، اچھی بات ہے، نہیں ہوتی ناراض ہوتا ہے کوئی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجھے کوئی تانے دے رہا ہے، کسی کو کوئی گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی رشتہ داروں کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پڑوسیوں کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، یہ ٹھیک ہے، باقی بد اخلاقی نہیں کرنی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی ہر اعتبار سے وسیع ہے، اس کا ہر علم، فضل، قدرت اور علیم و خوب جاننے والا ہے۔ ان سے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، کسی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو دوستی کے بغیر انسان رہے گا کیسے؟ ولایت تو ہونی چاہیے نا، ایک دوسرے کا ساتھ، پریشانی میں، مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ہاتھ پکڑنا۔ تو دوستی کن سے ہونی چاہیے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف ولی ہے تمہارا اللہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہیں تمہارے ولی۔ پیچھے ولایت کی بات نہیں، پچھلی آیات میں جس طرح کہ ڈسکس ہوا کہ یہود اور نصاروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، گہرا دوست جن کے تم فائدے کا سوچتے ہو، ان سے تمہاری دلی محبت ہے، وہ یہود اور نصارہ نہ ہو۔ پھر کون ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہے کہ تمہارا ولی جو ہوگا، یہ دونوں اس آیت کے مفہوم ہے، خبر بھی ہے اور حکم بھی ہے، یہ دونوں ہی اہل علم نے مفاہیم اس کے ذکر کیا۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے ولی تو تمہارا اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری ولایت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، دوستی یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور سورہ محمد میں 26 بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، کہ اللہ جو ہے وہ تو اہل ایمان کا مولا ہے، ولی ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا، کافروں کا کوئی ولی نہیں ہوتا، ان کا ساتھ دینے والا، ان کا مددگار کوئی نہیں ہوتا، اللہ اہل ایمان کا مولا ہے۔ تو یہ اللہ کی ولایت جس شخص کو نصیب ہو جائے، اللہ کا ساتھ اس انداز میں کہ اللہ اس بندے کے لیے ولی بن گیا اور وہ اللہ کا ولی بن گیا، تو یہ بندہ سمجھے کہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بھی ولی ہیں، لیکن وہ ایمان والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان کے پہلے کچھ اہل ایمان کا تذکرہ ہوا تھا جنہوں نے قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کل ہم نے پڑھا تھا جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اہل ایمان وہ ہے، الذین، وہ اہل ایمان، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اس حال میں کہ وہ رکوع بھی کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے رکوع کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور اپنے اس دعوے پر دلیل اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، اور دلیل انسان کی ایمان کی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا، وہ دیندار کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرے، وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اللہ کے، اس کے رسول کے احکامات کو اہمیت تھوڑی دی ہو، تو اپنے اسٹائل سے، اپنی مرضی کے مطابق جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا چھوڑ دیا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص ولی بناتا ہے، ولایت اختیار کرتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، تو یہ یاد رکھے جو اس جماعت میں آگے جڑ جاتا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت، یہ اللہ کا جو گروہ ہے، یہی غالب ہے۔ تین باتیں سمجھ لیجئے،
ایک تو اوپر ذکر ہوا تھا جو منافقین کا تذکرہ تھا کہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کافر غالب آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا اللہ کا حزب غالب ہے، غلبہ اللہ کے جماعت کو ہے. نمبر ایک. نمبر دو، حزب اللہ، یہ اس جماعت کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے محبت رکھنے والوں کو، اہل ایمان کے ساتھ جڑنے والوں کو حزب اللہ قرار دیا ہے. یعنی ان کی اس جماعت کی نسبت اپنی طرف کی کہ اللہ کی جماعت ہے. اس جماعت میں شامل ہونا جو بھی مسلمان ہو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس نام کے ساتھ منسلک ہو. نمبر تین، حزب اللہ کی ایک چھوٹی سی تعریف یہاں آپ نے پڑھی کہ جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اور ان کا تذکرہ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی آخری آیت میں بھی ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسی قوم جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اور پھر وہ محبت رکھے، دلی محبت. یوادون من حاد اللہ، کن سے؟ جو اللہ کے دشمن ہیں. وہ اللہ کے دشمن، اس کا چاہے والد کیوں نہ ہو، اس کے بھائی کیوں نہ ہو، اس کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کا پورا خاندان کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، ان سے دلی محبت نہیں رکھ سکتا. اللہ کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یعنی ان کا ایمان مقدر ہے. پھر آگے اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا حزب ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہی اللہ کی جماعت جو ہے اسی کے لیے غلبہ ہے. میں نے ابھی کلاس جب ہماری سٹارٹ ہوئی تھی شروع میں نے ذکر کیا تھا اللہ کا دین غالب آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ مجھے استعمال کر لے اس دین کے غلبے میں. میں نے جڑنا ہے اس حزب کے ساتھ، اللہ کے دین نے تو غالب آنا ہے. اب جو باتیں ہوئیں ساری جو ہم نے پیچھے پڑھی، ان کا رویہ کافروں کا اور مسلمانوں کا، منافقین کا، تو اللہ تعالیٰ نے اب مومنوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ دنیا کی تقسیم جو ہے نا وہ مذہب پر ہے. لوگوں کی تقسیم مذہب پر ہے. اگر اس کو نہیں مانتے تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ اتخذوا دینکم، جنہوں نے تمہارے دین کو بنایا ہے کیا؟ ہزوا ولعبا، تماشا اور کھیل. حضو کہتے ہیں جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور لعب کھیل. کون لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو تماشا اور کھیل بنایا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. اہل کتاب تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں. من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. والکفار، اور کافر، جس سے مراد مشرکین ہے. کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ. یہ آیت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل کتاب اور کافر مشرکین تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا کر رکھتے ہیں، ان کو تم اپنا اولیاء نہ بناؤ. ولی جس سے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے فائدے کے لیے انسان سوچتا ہے، ان کے ساتھ تم نے رویہ نہیں رکھنا. انہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا. اس کی ایک مثال تو اگلی آیت میں آ رہی ہے. میں نے پھر ذکر کروں گا، یہ دین، یہ زمین، یہ دنیا مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہو چکی ہے. جو آدمی اس حقیقت کو نہیں تسلیم کرتا اور کہتا نہیں سب برابر ہیں، سب کے ساتھ میٹھا میٹھا بن کے رہو، وہ آپ کو ذلیل کرتا رہے گا، آپ اس کے ساتھ میٹھے بنتے رہیں گے. ہاں، میں کیونکہ کچھ احباب ہمارے نہیں تھے، میں پہلے بھی ذکر بدتمیزی، بد اخلاقی کسی کے ساتھ نہیں کرنا. مومنوں کے ساتھ نرم بن کے رہنا ہے، کافروں کے ساتھ سخت بن کے رہنا ہے، جو پیچھے صفات بیان ہوئی ہیں. یہ کھیل تماشا کیسے بناتے ہیں آگے بات آ رہی ہے تو وہیں ذکر کریں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. جو آدمی ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کا تماشا بنا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ میٹھے میٹھے بڑے اچھے اور نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کسی اہل ایمان، داڑھی والے اور دیندار آدمی کا آپ مذاق اور تماشا بنا کر رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں سسٹم ہے لوگوں کا عام طور پہ دین کے خلاف جبر، دین داروں کے خلاف جبر، سختی، بدتمیز ان کے ساتھ، بد اخلاقی. اور جہاں کوئی کافر، کوئی امریکن، یورپین آ جائے، وہاں ان کے ساتھ بہت اچھے اور میٹھے بن جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی اچھے رہیں آپ، اخلاق سے پیش آئیں تاکہ وہ دین اسلام میں داخل ہوں، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے، اہل ایمان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم آواز دیتے ہو نماز کی طرف، ندا دیتے ہو نماز کی، تو اتخذوها، یہ لوگ بنا دیتے ہیں اس ندا کو، اس آواز کو، اس اذان کو، ہزوا ولعبا، کھیل اور تماشا. یہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. ذالک، اس وجہ سے، بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی. یعنی اہل کتاب ہے، اللہ نے تورات دی ہے، انجیل دی ہے. اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
اس چیز کا تم مذاق، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، چلو اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیسے مذاق تم اڑا رہے ہو؟ یہ تو تمہارے اپنے دین کے اندر بھی ہے، یہ انسان کی مت ماری جانے کی دلیل ہے کسی بھی چیز کا۔ یہ میں نے پھر ذکر کر دوں، استہزاء جس چیز کو کہتے ہیں مذاق اڑانا، یہ اسلام میں مکمل طور پہ حرام ہے۔ کسی کافر کا بھی آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ کسی ہندو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندر کی پوجا کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کی عقل پر ماتم کریں، آپ اس چیز کو بطور مثال کے ذکر کریں، لیکن مذاق اڑا، استہزاء جس کو کہتے ہیں، تماشا بنانا، کسی کافر کا تماشا بنانا، یہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ پلٹ کر آپ کے دین کا تماشا بنائے گا، وہ پلٹ کر آپ کی عبادت کا مذاق اڑائے گا، تو گویا کہ آپ سبب بنے اپنے اللہ کی عبادت کا، اپنے دین کا مذاق اڑوانے میں۔ یہ نماز کا مذاق اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم کیسے اس چیز کو قبول کر سکتے ہو؟ دینی غیرت اگر دل کے اندر ہے تو کم سے کم اس کا خیال تو کرو۔ اب دو باتیں ذرا سمجھیے گا، یہ اگر مذاق اڑاتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے مذاق نہیں اڑانا، میں نے اذان کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مؤذن کو اذان دیتا ہو سنو تو اس کا جواب دو۔ یہ عبادت موقت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ انسان نماز کی ادائیگی مسجد میں جا کر باجماعت کرے، مرد ہے تو، عورت کے لیے لازمی نہیں ہے۔ یہ ہے اذان کا احترام، اور الحمدللہ کافی حد تک ہمارے یہاں معاشرے میں یہ اذان کا لوگ احترام کرتے رہے۔ جیسے تیسے ابھی یار وہ کوئی گانا بھی چل رہا ہو گاڑی کے اندر تو اذان کے وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہو تو لاؤڈ اس کا سلو کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ خواتین جیسی بھی ہوں تو وہ سر پہ کوئی دوپٹہ ہلکا پھلکا سر پہ آ ہی جاتا ہے، چلو کوئی غیرت ایمانی کی دلیل ہے، وہ چلو رواج میں ہو رہا ہے، رسم میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نام کی کچھ نہ کچھ اذان کا احترام لازمی ہے۔ دوسرا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ وہ صحابی ہیں اور مکہ کے مؤذن بنے۔ اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو اذان ہوئی، یہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اذان کی آواز سنی، اذان کا مذاق اڑایا، خود بیٹھ کے نا وہ نقل اتار رہے تھے مؤذن کی، آواز پہنچی اللہ کے نبی تک، آپ نے صحابہ کو بھیجا ان کو لے کر آؤ، کون ہے؟ لڑکے سے تھے، آ گئے، پکڑ لیا گیا۔ اب جب پہنچے اللہ کے نبی کے سامنے تو آپ نے پوچھا کون تھا؟ ابو محذورہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے ان کی زندگی چینج ہوئی، انہوں نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، یہاں سے ان کو کلمہ پڑھوا کے اللہ کے نبی نے اذان سکھائی، تم نے مذاق اڑایا، تم ہی اذان سیکھو، مسلمان ہو گئے، اب تم ہی اذان دو گے، اور یہ مکہ کے مؤذن بنے۔ اس لیے جو علم کہتے ہیں نا، قرآن حدیث کا بھی بیان کردہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکالتا ہے، برائی میں سے اچھائی نکالتا ہے، اور وہ گناہ جو بعض علم یہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ عنہ ذکر کے، وہ گناہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے، بہتر ہے اس نیکی سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ بات ہوتی ہے بعض اوقات نیکی کرنے کے بعد انسان اس نیکی پہ اعتراض آتا ہے، اللہ سے دور ہو گیا، نیکی تو قبول ہی نہیں ہوئی نا، اکڑ گیا، اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، دکھا رہا ہے، نیکی ریاکاری میں کہاں قبول ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان گناہ کر کے شرمسار ہو جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ گناہ اس کو اللہ کے قریب لے گیا، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، جب انسان توبہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد تو وہ اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے، وہ گناہ اس کو اللہ وہ نیکی۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ جس چیز میں خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اور یہ بے عقلی کی دلیل ہے، انسان کے لاشعوری کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، یہ مذاق اڑانا ہی، اور خاص طور پر اذان کا جس میں اللہ کا نام ہو اس کا استہزاء کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ تمہیں مطلب یہ جو مذاق تم اڑا رہے ہو، جو تمہیں تکلیف ہے، یہ جو انتقام والی کیفیت ہے، یہ کیا اسی بات کی ہے نا؟ الا ان آمنا، یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو کچھ اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہوا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ تمہاری ہماری دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، وہ اچھے تھے، نارمل تھے، سب نے آپ کی صداقت اور ایمان کی گواہیاں دیں، آپ سچے آدمی ہیں، امانت دار ہیں۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ ہوا، دشمنی وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے ہم پڑھیں گے 7ویں پارے میں آئے گا کہ یہ قد نعلم انہ لا يحزنک الذی فانہم لا یکذبونک، ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طعنے، باتیں، کاہن، ساحر، مجنون جو آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں،
ان کو آپ کی ذات اور شخصیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ان ظالموں کو اللہ کی آیات سے تکلیف ہے، اصل تکلیف ان کو اللہ سے، اگر آپ یہ لا الہ الا اللہ بند کر دیں یہ خوش ہو جائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ سورہ بروج میں 30ویں پارے میں بھی ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، پچھلے ادوار کا جو واقعہ پورا سورہ بروج کے اندر موجود ہے اس بچے کا، تو ان لوگوں سے جو اہل ایمان سے انتقام لیا گیا وہ صرف ایمان کی وجہ سے تھا، جو ان کو آگ میں زندہ پھکوا دیا گیا گلے کھدوا کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اللہ ہم سب کو اس لا الہ الا اللہ کی لاج رکھنے کی توفیق دے، یہ ہمارے دل میں کلمہ بے بس ہو جائے، اللہ کہیں ہمیں اس کلمے کی عزت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے۔ تو تمہیں تکلیف تو اسی چیز کی ہے نا، باقی تو اور کچھ نہیں ہے۔ اب سنو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن تمہاری اکثریت گناہ گار ہے، اس لیے تمہیں اللہ کا نام ہضم نہیں ہوتا، اللہ کی جہاں بات آتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب پلٹ کر جواب ہے، دیکھو قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کو ذرا بتائیے کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں اطلاع نہ دوں، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اس چیز سے زیادہ بدتر چیز کیا ہے، مثوبتاً باعتبار بدلے کے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اس سے برا بدلہ، اس سے برا انجام کیا ہوگا۔ اب سنو، تم اذان کا مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑانے والی چیز ہوتی کیا ہے جس چیز کو مذاق اڑایا جائے، من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا بندر اور خنزیر جن کو بنایا، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں، جو دنیا کے اندر بھی جن پر عذاب ہوا اور جن میں آخرت کا بھی عذاب ہے، اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ٹھہرے، غضب کے مستحق ٹھہرے، دنیا کے اندر ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، یہ جو طاغوت کی عبادت کرنے والے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ اذان دینے والا، دین کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ کی ہر وحی پر، تورات پر، انجیل پر بھی ایمان رکھنے والا، یہ اللہ کے ہاں بدترین آدمی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کس کا مذاق اڑانا چاہیے، کسی بندر کا، کسی خنزیر کا، یا اللہ کی اذان کا؟ اب نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اللہ کے نام کا مذاق اڑے گا، ان چیز کا مذاق اڑنا چاہیے تو ان چیزوں کا اڑتا، لیکن مذاق ان کا بھی نہیں اڑایا، یہ تو صرف ایک جواب دیا ہے۔ اولئک شر مکان، یہی لوگ ہیں جو بڑے بدترین ہیں مکان کے، ٹھکانے کے اعتبار سے، یعنی کل قیامت کے دن ان کو جو جہنم ملے گی وہ بدترین ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سیدھے راستے سے۔ وہ آدمی جو دین کا تماشا اور مذاق بنا کے رکھتا ہو اس کو بہت کم ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی احترام کرتا ہو نا، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، دل میں خیر نیکی بھلائی ہو۔ جتنے لوگ ایمان لائے، کفر سے اسلام کی طرف آ گئے، لیکن تماشا اور مذاق بنانے والے اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، ایک تو یہودیوں کا تذکرہ ہونا کہ وہ مذاق بناتے ہیں، ایک منافقین کا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ایمان لائے۔ یہ منافقین وہ منافق ہیں جو اصل میں یہودی ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ جب داخل ہوئے تھے آپ کے پاس تو اس وقت بھی کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور جب آپ کے پاس سے نکلے تو بھی کفر کے ساتھ نکلے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یہ نکلے بھی اسی کفر کے ساتھ، یعنی جب آپ کے پاس آئے تھے جب بھی کافر تھے، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے جب بھی کافر تھے۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر آپ کی بات سن کر بھی ان پر دل میں ان کے ایمان نہیں پہنچ سکا، زبان سے جھوٹ تو بولتے رہے کہ قالوا آمنا، ہم مومن ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیحت، وہ بھی ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ جو انسان تماشا بناتا ہے دین کا، اللہ کے نام کا، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر کسی کافر کو یا کسی اس طرح کے بے دین کو جو دین کا تماشا بنا رہا ہے اسے سمجھائیں گے تو کیا میری اور آپ کی بات کو اس پہ نصیحت کوئی اثر کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ لیکن سمجھانا پھر بھی آگے آ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، سمجھانا پھر بھی ہے، آپ نے اور میں نے بتانا ہے۔ میرا اور آپ کا کام کوئی تماشا کو مذاق بنا رہا ہے بناتا رہے، میرا اور آپ کا کام دین کو بتانا ہے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ تو دیکھیں گے یہ تو دین کا تماشا دور کی بات ہے، اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کے نام کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں، اذان کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو کہ یسارعون فی الاثم، یہ بہت جلدی کرتے ہیں گناہ میں، ہر گناہ کے کام میں آگے آگے ہوں گے، ہر گناہ کو جلدی سے اپنائیں گے، کہ گناہ خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں۔
یسارعون فی الاثم، گناہ کے کاموں میں بھی آگے ہوتے ہیں، والعدوان، زیادتی میں بھی، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں بھی. پہلے بھی میں نے ایک مقولہ ذکر کیا تھا نا آپ کو، کہاوت وہ جو دو قومیں مشہور ہیں، کابلی اور نام لے دیا، یہودی اور یہ جو دوسری قوم ہے، یہ کہاوت مشہور ہے کہ یہ سود کھانے کے اندر کوئی رعایت نہیں کرتے، سود چاہیے. اس وقت دنیا کے اندر یعنی سود کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والے، کھانے والے، اس کو رائج کرنے والے یہودی ہیں. حرام کھا کر اور گناہ کے کاموں میں موج مستی کرنے میں، پیٹ اور شرمگاہ، یہ دو ان کے زندگی کے مقاصد ہیں. دنیا مادیت پرستی کے اندر غرق ہو چکی ہے، صرف یہی دو مقصد ہیں، جو کما رہا ہے، جو گھوم پھر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، یہی دو مقصد ہیں. ایسے لوگوں سے کہاں امید ہو سکتی ہے اللہ کے نام کی کوئی لاج رکھیں گے؟ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کا بہت برا عمل ہے. نمبر 1 ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اب میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بات ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کو روکتے ان کے ربانیین اور احبار، جو سمجھانے کا کام جن کے پاس تھا، جو عبادت گزار تھے، جو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، جو ان کے علماء تھے یہودیوں کے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے. کن باتوں سے؟ عن قولہم الاثم، جھوٹ بولنے سے، گناہ کی بات کرنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، سماعون للکذب اکالون السحت، بہت زیادہ جھوٹ کو سنتے ہیں، محفلیں ان کی جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، یعنی زبان کے دھوکے باز ہے، اور حرام کھانے والے، اس میں رشوت اور سود سر فہرست ہے. یہاں پر بھی یہی کہ ان کے ربانیین احبار نے ان کی تربیت میں ان چیزوں کو کیوں نہیں شامل کیا کہ ان کو روکتے؟ وہ تربیت، وہ وعظ. ہمارے اکثر یہ میسج چلتا ہے نا کہ پاکستان میں نمبر 1 ہے حاجیوں کے فہرست میں، سب سے زیادہ حاجی پاکستان سے جاتے ہیں، اور یہاں سے لوگ تبلیغ کے لیے دوسروں، اور یہ پاکستان بے ایمانی، غداری، دھوکہ اور فراڈ کے اندر بھی سب سے پہلے پہ ہے. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہاں بھی سمجھانے والے ہیں، لیکن سمجھاتے کیا ہے؟ ہمارے یہاں امر بالمعروف، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں، بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، حلال کماؤ، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، نماز پڑھو. یہ نہ کرنا یا اس کے الٹ کرنا، اس پر بات بہت کم ہوتی ہے. شرک پر بات بہت کم ہوگی. شرک کیا ہے؟ شرک انسان کو تباہ، توحید پر بات ہوگی لیکن شرک پر بات نہیں ہوگی. غیر اللہ کی، اللہ سے مدد مانگنے پر بات ہوگی، غیر اللہ کون ہے، غیر اللہ سے کس طرح مدد مانگی جاتی ہے، اس پر بات نہیں ہوتی. برائی پر بات بہت کم ہوتی ہے. آپ کو یہ تو بتایا جائے گا اچھے حلال کماؤ، تجارت کرو، لیکن حرام، سود، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ جو مارکیٹ میں حرام کے جو ذرائع کاروبار کے پھیلے ہوئے ہیں، اس پر کہاں بات، کتنی دفعہ بات ہوتی ہے. اور جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی. یہ ان کو کیا پڑی ہے مولویوں کو ہمارے کاروبار کو، بزنس کو تباہ کرنے کی؟ ان کا کیا لینا دینا؟ معیشت تو ہماری اپنی مرضی کے حساب سے چلے. نماز جو ایک خاص طبقہ ہے جی بس نماز روزے کا اہتمام کیا، باقی اپنی موج مستی کی زندگی اپنے حساب سے گزاریں گے. تو روکنا ضروری ہے، اگر یہ روکیں گے نہیں تو معاشرہ برباد ہو جائے گا. تو ان کا معاشرہ اسی لیے برباد ہوا، یہ حرام کے اندر لگتے گئے، لت ہوتے گئے. ان کے سمجھانے والے جو علماء کے وارثین تھے انہوں نے سمجھایا نہیں. انبیاء کا یہاں تذکرہ نہیں ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ انبیاء یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانی والاحبار والاحبار بما استحفظوا، احبار، ربانیین اور انبیاء. یہاں انبیاء نہیں ہے، کیونکہ انبیاء تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ فریضہ ادا کرتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں. لیکن احبار اور ربانیین ان پر وحی نہیں آتی. یہ وہ علماء والا کردار ہے جو آج کے دور میں آپ امت میں ہمارے علماء دیکھتے ہیں، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں. لبئس ما کانوا یصنعون، اور بہت برا ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. یصنعون صنعت سے، ان کے کام یہ بہت برے ہیں، دونوں کے ہی. نہ اصلاح کرنے والے تھے اور نہ عمل کرنے والے تھے. معاشرہ پورا کا پورا تباہ ہوتا گیا. اس حرام وجہ سے دین، اللہ کا نام ان کے لیے مذاق بن گیا. اب تمہیں اگر مسلمانوں تکلیف ہے کہ یہ دیکھو کس طرح سے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح سے ان کی یہ حالت ہے، ان کے یہاں کوئی اسلام نام کی چیز نہیں ہے. اسلام کو چھوڑے، اللہ کو نہیں بخشا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہ اسی کی مثال ہے جو آپ چوتھے پارے میں پیچھے پڑھ کر آئے تھے سورہ آل عمران میں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کے، ان مجرمین کی بات کو سنا بھی، لکھا بھی، اس کی جزا بھی ہے، جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ بالکل وہی جملہ ہے. اللہ فقیر کیوں؟ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں، اللہ ہمیں نوازتا ہی نہیں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ ہمیں دے ہی نہیں رہا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ بخیلی سے کنایا ہے، اللہ بخیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ادخلت ایدیہم، ان اصل میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں.
کمبخت یہ بخیل ہیں. ہم سورہ نساء میں پیچھے 5ویں پارے میں پڑھ کر آئے تھے نا, ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. یہ یہودی ایسے بخیل ہیں, حرام بھی کھاتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں, کمزوروں پر ظلم بھی کرتے ہیں, اور اگر اللہ کی طرف سے ان کو کچھ ملکیت عطا ہو جائے, اگر ان کو کچھ مل جائے, ام لہم نصیب من الفیدہ, تو لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلا جو ہوتا ہے وہ تک نہیں دیں گے کسی کو. یہ اتنے بخیل ہیں اور اتنے حرام خور لوگ ہیں, اور یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو, کہ اللہ بخیل ہے, اللہ ہمیں نہیں دیتا. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ان کے اس قول کی وجہ سے, اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت بھی کی گئی ہے, اللہ کی رحمت سے مطرود ہے. یہ اتنی بدبخت قوم ہے, تو اذان کا مذاق یہ کیسے نہیں اڑائیں گے؟ یہ اللہ کو نہیں چھوڑ, تمہاری اللہ سے یاری ہے, تم اللہ کو ماننے والے ہو, اللہ کو ولی مانتے ہو, اللہ کو اپنا دوست مانتے ہو, اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, اور تمہارے اللہ کے متعلق یہ لوگ یہ کہتے ہیں, اور پھر تمہاری ان سے دلی محبت ہو, تمہارا ان سے دلی, اور تم ان کا احترام کر رہے ہو, تمہارے باپ کو کوئی گالی دے, تمہاری ماں کو کوئی گالی دے, اس کے ساتھ ایسی محبت سے پیش آؤ گے. اللہ نے جو ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ اللہ کرے گا. ہم اللہ کا کوئی دفاع نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کو بچا لیں گے کہ یہ نہ کہہ سکیں, وہ اللہ نے کرنا ہے, لیکن کم از کم میں تو اپنے ایمان کا جائزہ لوں. اللہ نے فرمایا پہلی چیز تو بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوط ہیں, کھلے ہوئے ہیں, کشادہ ہیں. ینفق کیف یشاء, اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, بخیل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہے, اللہ کا ہاتھ یمین جو ہے بھرا ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, جب سے آسمان اور زمین بنا ہے, جب سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے کائنات کا, ہمارے جو حضرات ہیں بیان کرتے ہیں کتنے ملین سال پہلے جو ہے یہ کائنات وجود میں آئی ہے, یہ آسمان زمین کا ٹائم جو شروع ہوا ہے, سورج کا حساب کتاب, جب سے اللہ تعالیٰ اللہ کے فرمایا جب سے تمہارا کیا کتنا کچھ اللہ نے خرچ کیا ہوگا, اس سب کچھ خرچ کرنے میں, دینے میں, نوازنے میں اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. اللہ خزانے اس کے ہیں, اور اس کی کشادگی اتنی ہے کہ ہمیں بعد میں جو جزا ملے گی, اس کی طرف سے بدلہ جو مومنین کو عطا ہوگا جنت کی شکل میں, وہ آخری جو جنتی ہوگا, آخری جو جنتی, اس کے لیے دنیا اور دنیا جیسے 10 اور اس کے مثل, دنیا جتنی جنت اور اس کے 10 اور, یہ آخری جنتی کو ملے گی, آخری جنتی کو, جس کو جہنم سے نکال کر سب سے لاسٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا. اس کو طویل واقعہ وہ وقت نہیں ہے ابھی ذکر کرنے کا. تو یہ اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہے, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, ایک آیت میں صراحت ہے اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, اور یہودی بھی اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں, اس میں کوئی قباحت کی بات, کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہو گیا تو کوئی اللہ ہم جیسا ہو گیا, اللہ کا کوئی جسم ہو گیا, اللہ بغیر جسم کے ہے, اللہ کیا ہے. اللہ کے بارے میں جب اس طرح عقلیات سے بات ہوتی ہے تو انسان ایسی بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ فرمایا اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے لیس کمثلہ شیء, مخلوق کوئی بھی ہے وہ اللہ کے مثل نہیں ہے, یعنی ہمارے جیسے ہاتھ اللہ کے نہیں ہے, اور کسی بھی مخلوق کے جیسے ہاتھ نہیں. آپ کا میرا ہاتھ بھی ہے, ایک ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے, ایک اونٹ کا بھی ہاتھ ہے, ایک چینٹی کا بھی ہاتھ ہے, ان کے جو بھی جس بھی کیفیت میں ہے, لیکن کیفیت سب کی چینج ہے, سب کی طاقت چینج ہے. ضروری نہیں ہے ہر ایک کے ہاتھ کی 5 انگلیاں اور اس طرح سے فرنٹ پہ اوپر ہو, ہاتھ سب کے ہیں, لیکن سب کے ہاتھ مختلف ہیں, انداز بھی مختلف ہے کام. تو اللہ کا ہاتھ کسی مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ اس کے شان ہے, اور 2 ہیں اور کشادہ ہیں. سری دلیل ہے, بل یداہ مبسوطتان, نہ یہ اللہ کی قدرت ہے نہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کے ہاتھ ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو ان کا جو یہودیوں کا معاملہ ہے وہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہ تو آپ نے اس آیت میں پیچھے سورہ ال عمران میں پڑھا تھا, لقد سمع الله قول الذين قالوا إنا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلوا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تو ان کے لیے تو عذاب ہے, لیکن اب یہاں پر مزید پڑھیے کہ ان کے لیے دنیاوی کچھ سزائیں اور اخروی سزائیں. ولا یزیدن, اور یہ چیز بہت زیادہ کرتی ہے, بڑھاتی ہے, کثیر منہم, ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے, ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, ان کو بڑھا دیتا ہے طغیانا و کفرا, سرکشی اور کفر میں. یہ جب وہی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ اس کی مخالفت میں ان کو مزید آگ لگتی ہے, اور یہ مزید اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم, ان کو پتہ ہے کہ آپ کا دین سچا ہے, لیکن یہ جب اللہ کے نام کا مذاق اڑائے ہوتے ہیں, کم سے کم یہ تو سمجھیں کہ اللہ تو ہمارا ہے. یہودیوں بھی اللہ کو ماننے والے تو ہیں, کسی بھی طریقے سے مانتے ہوں, شرک کرتے ہوں, لیکن مانتے تو ہیں. اسی اللہ کا مذاق تمہاری مخالفت میں آ کے اڑا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر نازل ہونے والا دین, تمہارے اوپر نازل ہونے والی وحی, اس جلن میں ان کو تکلیف ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان دشمنی اور بغض
قیامت تک. یہ پیچھے بھی جملہ گزرا تھا, ان کو آپس میں ہی, ان کے فرقے بھی آپس میں ایک دوسرے کے بڑے شدید مخالف ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اپنے ملت سے خارج قرار دیتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے یہ بھی اپنی عبادت گاہوں میں گھسنے نہیں دیتے. کلما اوقدوا نارا للحرب, اور جب کبھی یہ جلاتے ہیں آگ لڑائی کی, جنگ کی آگ لگاتے ہیں, اطفأ اللہ, اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہودی جب بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں, جنگ کرنا چاہتے ہیں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں, فوراً ہی ہار جاتے ہیں, بنو قریظہ بنو نذیر اس دور کے, یا پھر جب بھی یہ جنگ کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو کوشش میں کامیاب ہونے نہیں دیتا. آج کے دور میں اگر یہ جنگ کرواتے ہیں, جو اسلحہ ساز ہیں, جو اسلحہ اپنا بیچنے کے لیے لڑوا کے بیٹھے ہیں پوری دنیا کو, جن میں یہودی سر فہرست ہے لڑوانے میں, اس کی وجہ ان یہودیوں کی کامیابی یا اللہ نے ان کی آگ کو نہیں بجھایا, میرے ایمان کی کمزوری ہے. میں مومن پکا نہیں ہوں. صحابہ اکرام پکے مومن تھے, ان کے ساتھ اللہ کے وعدے سچے تھے. اللہ کا وعدہ اس کے معیار کے مطابق ہے, جو اس پہ معیار پہ پورا اترے گا, جس طرح ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم من یحبونہ ویسعون فی الارض فسادا, اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. یہودی زمین کے فسادی ہیں, ان کی یہ کسی کے لیے خیر نہیں چاہتے, یہ اپنا یہ بڑی حاسد اور بڑی حاقد قوم ہے, دل میں دشمنی بھی ہے, بغض بھی ہے, اور کوئی خیری کسی کو نہیں پہنچنے دیتے. اور واللہ لا یحب المفسدین, اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. آپ میں سے اور میں پہلے ہی بات ہوئی تھی, اللہ کی محبت ضروری ہے. اگر آپ کے اور میرے اندر کسی کے اندر بھی یہ فساد والی, آگ لگانے والی, لڑوانے والی, لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کے دروازے بند کرنے والی صفت ہے, اللہ کی محبت انسان کو نصیب نہیں ہوگی. اچھا, اب کتنا بڑا جملہ تھا, اللہ کے ہاتھ بندھے ہو, اللہ بخیل ہے. بہت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حلم, اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہلت, اللہ کے لیے ان کی طرف سے ڈھیل, اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ایمان کی اور توبہ کی دعوت دی کہ ان جملوں کے بعد بھی اگر توبہ کرتے ہو, ایمان لیا, تو اللہ بخش دے گا, اللہ معاف کر دے گا. کیونکہ اسلام ایک دفعہ انسان کلمہ پڑھ دے, یہ کلمہ جو ہے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو ہدم کر دیتا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. ان کو بھی ابھی بھی ایمان کی دعوت ہے, ایمان سے مرتے دم تک ہے. جب مرنے کے آثار نمایاں ہو جائے غرغرے, پھر ایمان قابل قبول نہیں. مرنے سے پہلے انسان خوش بشاش ہے. کبھی بھی اپنے گناہوں سے, کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ولو ان اہل الکتاب, اور اگر یہ اہل کتاب آمنوا, ایمان لے آئیں, واتقوا, اور تقوی اختیار کریں, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان کی سیئات کو معاف کر دیں گے, مٹا دیں گے ان کے گناہوں کو. یہ جملہ بھی مٹ جائے گا, یہ اذان کا مذاق اڑانا بھی ختم ہو جائے گا, پھر یہ تمہارے دوست بھی ہو جائیں گے, اللہ ان کے گناہوں کو بخش بھی دے گا. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور ان کو نعمتوں والی جنت میں ہم داخل بھی کر دیں گے, اگر یہ ایمان لے آتے ہیں. اور وہ ایمان کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ, یعنی گناہ بھی معاف ہوں گے, جنت میں بھی جائیں گے, اور دنیاوی فائدے بھی نصیب ہوں گے, کہ اگر یہ قائم کرتے ہیں تورات اور انجیل کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, قائم کرتے ہیں تورات. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کما حق کو, اس پر ایمان رکھ کر اس پر عمل کرنا, جو اس کے احکامات ہیں, جو حدود اور جو باتیں ہیں, اس میں کوئی چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں کرنی, جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ, اور جو کچھ ان کی طرف, ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, یعنی کہ قرآن مجید, اس پر بھی یہ ایمان لائیں اور اس کو قائم کریں, قرآن مجید پر عمل کریں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو یہ کھائیں گے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی, ان کو رزق نصیب ہوگا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اس کے دو معنی ہیں. ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا, المطر والنبات, یعنی اوپر سے بارش اور نیچے سے زمین سے نکلنے والا اناج اور غلہ, یہی رزق ہے. وفی السماء رزقکم, آسمان میں تمہارا رزق ہے. اس کے ایک مفہوم یہی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے, جو تمہارے رزق کا بہت بڑا سبب ہے. ایک مفہوم یہ ہے. اور دوسرا اس کا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, یہ اپنے اوپر نیچے سے کھاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے رزق کی فراوانی عطا کر دے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آگے یہ آیت آئے گی 8ویں پارے میں, کہ اگر یہ اہل قرآ, 9ویں پارے میں, اگر یہ اہل قرآ بستی والے اللہ سے ڈرتے اور ایمان لے آتے, تقوی اختیار کرتے, اللہ آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے ان پر کھول دیتا. یہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے دین پر عمل کرنے سے, اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, جو کہ جنات النعیم کی صورت میں ہے. لیکن شرط ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق انسان زندگی گزارے. منہم امۃ مقتصدہ, ان میں ایک امت ہے, ایک گروہ ہے جو مقتصدہ ہے, میانہ روی اختیار کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں جہاں جہاں یہودیوں کا اب تک تذکرہ آیا ہے, ساتھ ساتھ یہ بات ضرور آئی ہے کہ ان میں کچھ ہیں جو اچھے لوگ بھی ہیں,
کچھ ہیں جو اچھے لوگ، دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ بدبخت جو اللہ کے متعلق اس قسم کی باتیں اور مذاق اور تماشا، حرام کھانے والے، حرام کے پیچھے پڑنے والے، جھوٹ اور دھوکے باز اور فراڈیے، نہ دین نہ دنیا کوئی ان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ اچھے لوگ ان میں ہیں. کسی نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ظلم کرتا ہے اور اس نے افترا کیا ہے جو پورے فرد کی غلطی کی وجہ سے پورے اس کے قبیلے اور خاندان اور قوم کو اس غلطی کی طرف نسبت کر دیتا ہے. یعنی ایک فرد کی غلطی ہے تو یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، ساری قوم ہی ایسی ہے. یہودی ہیں لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی، میانہ روی رکھنے والے بھی، جن میں کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسلام لائے، بعد میں بھی لاتے ہیں. وکثیر، لیکن ان کے اکثر جو ہے، وکثیر، بہت سے لوگ، منہم، ان میں سے، ساء ما یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اکثریت برے ہیں لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. یہ اگلی آیت بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے، دو آیتیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، بلغ، آپ پہنچا دیجیے، ما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے. آپ کو پیچھے جو بات جہاں سے آغاز ہوا تھا نا کہ لا یحزنک الذین یسارعون، آپ کو غم میں نہ ڈالے. آپ کی کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، آپ کا منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سب آپ نے پہنچانا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص ان من حدثک ان محمد رسول کتم شیئا فقد کذب، تم میں سے کوئی شخص اگر تمہیں بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا ہے، کوئی دین نہیں پہنچایا، کوئی حکم نہیں پہنچایا، وہ آدمی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور دوسری روایت میں انہی سے یہ منقول ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپانا ہوتا، کسی ایک آیت کو، کسی ایک حکم شرعی کو کوئی وضاحت نہ کرنی ہوتی، تو وہ جو آیت ہے نا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین، جو سورہ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کی بیوی سے، سیدہ زینب سے شادی کا جو تذکرہ ہے، فرمایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آیت چھپانی ہوتی، یہ آیت ضرور چھپا جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ولایت علی کے متعلق آیات جو ہیں وہ ساری چھپا دی گئی ہیں، یہ ناممکن ہے. دین ایسے چھپتا نہیں ہے، اور اللہ نے پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں، آپ کو جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی پہنچایا ہے اور اس قرآن کی تفسیر بھی آپ تک پہنچائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ہر چیز ما انزل الیک نہیں پہنچایا، تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے اس رسالت کو نہیں پہنچایا، اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اس کا حق ادا. کوئی ایک حکم شرعی بھی آپ نے چھپا لیا تو آپ نے اس رسالت کے پیغام کو نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حجۃ الوداع کے میدان میں وہاں پر کھڑے ہوئے اور سارے مجمع سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے پہنچایا؟ سب نے کہا قد ادیت ونصحت وبلغت، آپ نے پہنچایا بھی، خیر خواہی بھی کی، آپ نے ہمارے ساتھ اچھائی بھی کی، بھلائی بھی کی، نیکی بھی کی، اور سارا دین پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر اس طرح اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، میں نے جو تیرا حکم تھا وہ پورا پورا پہنچایا ہے، اور بالکل بغیر رو رعایت کے پہنچایا ہے. اور اسی طرح ہر آدمی کو پہنچانا چاہیے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں بلکہ امت کے لیے بھی حکم ہے کہ جو آپ کو حکم شرعی پتہ ہو وہ آپ نے اور میں نے بھی بتانا ہے. نہ ڈرنا ہے، نہ شرم آنی چاہیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یعنی آپ کے لیے اسباب بھی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کے چچا آپ کے ساتھ رہے، اس کے علاوہ کئی لوگ آپ کی حمایت میں آتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے. آپ کو اللہ نے ویسے بھی وحی کے ذریعے سے بھی بتا دیے یہودی آپ کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، اس طرح سے اللہ آپ کو بچاتا، آپ کو گھبرانے کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ اپنا غم زدہ نہ ہوئیے ان کے تانوں پر، ان کے مذاق اڑانے پر، ان کے استہزاء کرنے پر. آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کا دین کھل کر بیان کیجیے. اب اس کے بعد آخری آیت ہے اس مضمون کی، قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجیے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، حتی تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو اور انجیل کو، جو اوپر بات ہوئی تھی اقاموا التوراۃ والانجیل، عمل کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، تورات کو، انجیل کو اور اپنے قرآن کو مانو، تو تمہاری کوئی حیثیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے اب. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ چیز اضافہ کرتی ہے ان میں سے بہت سو کے لیے، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ وہی اضافہ کرتی ہے ان کو طغیان و کفرا، سرکشی اور کفر میں. وہ مفہوم اوپر ذکر ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے.
فلا تأس علی القوم الکافرین، لہذا آپ مت افسوس کیجئے، مت پریشان ہوئیے، غمزدہ مت ہوئیے ان کافر قوم پر، ان کے مذاق اڑانے پر، آپ اللہ کا دین خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچاتے رہیے۔ آج بھی اگر کوئی شخص معاذ اللہ وہ فرشتوں کا انکار کر دے، وہ تورات یا انجیل کا انکار کر دے، تو وہ مومن تو نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی رسول کے بارے میں منکر ہو جائے تو وہ ایمان کے درجے سے نکل جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا معنی؟ کہ جو ذمہ داری انبیاء ادا کرتے تھے اپنی قوموں کے اندر، وہ ذمہ داری علماء ادا کر رہے ہیں اس امت کے اندر۔ اجمیوں کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ کالی پگڑی پہن کے خراسان کے علاقے سے نکلیں گے اور امام مہدی کی قیادت میں جائیں گے، اس ساری حدیثیں ضعیف حدیث ہیں۔